السلام علیکم، میں ہوں ارجمند رضا، ایک ٹرینڈ سرٹیفائڈ ریلیشن شپ تھراپسٹ۔ بہت سارے لوگ جب ریلیشن شپ تھراپی میں آتے ہیں، کپل کاؤنسلنگ میں آتے ہیں، میرج کاؤنسلنگ میں آ رہے ہوتے ہیں، کوچنگ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ایسا آپ نیا کیا ہمیں بتا دیں گے، سکھا دیں گے جو ہمیں آج تک ہمیں نہیں پتا۔ مطلب ایک تھرڈ پرسن کیسے آ کے ہمیں بتا سکتا ہے کہ کہاں ہم صحیح ہیں، کہاں ہم غلط ہیں۔ تو لیٹ می ایکسپلین یو کس طریقے سے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم جب اپنی پرابلمس کو خود سارٹ آؤٹ کرنے کے لائق نہیں رہتے، خود سے ہم سے سالو نہیں ہو پاتے ہیں، تو ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو انوالو کر لیتے ہیں۔ آبویسلی ہوتا کیا ہے کہ اگر لڑکی کے گھر والے انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ایڈجسٹ کر لو، ایسے ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے مرد۔ اور اگر لڑکے کے گھر والے انوالو ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تم تو چھوڑو اسے، آج ہی چھوڑو، تمہیں اس سے اچھی اور کوئی دوسری مل جائے گی۔ دونوں صورتوں میں کیونکہ وہ باعث ہو جاتے ہیں، اور اگر دونوں بہت اچھے انٹینشنس کے ساتھ کام کر بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ جب اپنے ایکسپیرینسز کو آپ کے اوپر لاگو کرنا شروع کرتے ہیں تو کم سے کم بھی تو انہوں نے 20 سال پہلے کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ آپ کی شادی جس ایرا میں 20 سال پہلے تو ہم یہ کہیں نا کہ جی گوگل بھی نہیں تھا، تو اس وقت کے ان کے جو ایکسپیرینس تھے، اس وقت کی جو ان کی ایڈجسٹمنٹس تھیں وہ الگ تھیں، وہ ڈفرینٹ تھیں، اور اب کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں، اب کا جو زمانہ ہے وہ الگ ہے، ان کی جو پرابلمس ہیں وہ الگ ہیں، ان کے سولوشنس ڈفرینٹ ہیں، تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی ہاں آپ کو کسی اور تھرڈ پرسن کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ وہ جو تھرڈ پرسن ہونا چاہیے وہ آپ کا کوئی ایسا فیلڈ فرینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی اپنی جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل اتنے زیادہ چل رہے ہیں، جس کی اپنی نالج اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو وہ جو جملہ مشہور ہے نا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو آپ کا جو دوست ہے آئدر میل اور فیمیل جو بھی ہے وہ آپ کو جو ہے نا اسی طریقے سے وہیں پہ لے جا کے ڈبا دیں۔ تو اس صورت میں انٹری ہوتی ہے ایک ڈائریکٹر کی۔ ڈائریکٹر بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کہ آپ ایک ایگزامپل دوں، آپ ایک مووی میں کام کر رہے ہیں، آپ نے سارے ڈائلاگز اچھے سے رٹے ہوئے ہیں، آپ نے سارا کام اچھے سے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ لائٹ جو ہے وہ کہاں سے پڑ رہی ہے، آپ کا کون سا اینگل جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، آپ کو 2 قدم آگے بڑھانا ہے یا 2 قدم پیچھے اٹھنا ہے، آپ نے ایموشنس کو جو ہے نا روک کے بولنا ہے یا اور فیل کر کے بولنا ہے، کس طریقے سے کس ڈائلاگ کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو یہ سارا کام جو ہوتا ہے وہ ایک ڈائریکٹر کا ہوتا ہے۔ تو جو ڈائریکٹر ہوتا ہے جو شاید سامنے نہیں آتا، ہمیں موویوں میں سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وہ تھرڈ پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تیسرے انسان کا نظریہ، بے وقوفی نہیں ہے، یہ باشعوری ہے۔ تو باشعوری کی بات یہ ہے کہ آپ ان سے شعور حاصل کیجئے، اور تیسرے پرسن کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کام کا ہوتا ہے۔ تو بی اوپن ود ریلیشن شپ کوچز اور کاؤنسلرز اور تھراپسٹ۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم خود ہی سلجھا لیں گے، جب بہت زیادہ معاملات آپ لوگوں کے بگڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو ہم نے تو یہ کہہ دیا آلریڈی، ہم اتنی دفعہ دے چکے ہیں طلاقیں، اتنا سب کچھ کر چکے ہیں، اب آپ کیا کر لیں گی؟ تو بھائی اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے سارے معاملات کو بگاڑ کے آپ ہمارے پاس آ رہے ہو۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ جب معاملات بگڑے نہ ہوں اس وقت بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، نہ کہ آپ اس وقت سنبھالنے کی کوشش کریں کہ جب کہ آپ ٹوٹ پھوٹ چکے ہوں پورے طریقے سے۔ دیکھیں سنبھالا اس وقت جاتا ہے جب ہلکی سی ٹھوکر لگے، اس وقت سنبھالنا بے وقوفی ہے کہ جب آپ کے جو ہے نا وہ فریکچرز ہو چکے ہوں اور آپ اپنے آپ کو جو آپ کلچز پہ آ گئے ہوں، آلریڈی جو ہے نا وہ بیساکھیوں پہ موجود ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ دوسرے کے اوپر جو ہے نا مصیبت بن جائیں۔